السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ہمارے معزز فاضل مہمان معروف علماء اکرام تشریف فرمائے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب۔ ڈاکٹر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید طیب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دونوں ماشاءاللہ علمی طور پر جانی پہچانی شخصیات ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہمارے گفتگو کا موضوع یا عنوان ہے وقت سب سے قیمتی اثاثہ۔ جی ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی بدل کہیں مل سکے یا تلاش کیا جا سکے۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن ان سب نعمتوں سے اوپر ایک جس کو کہہ لیں سپر نعمت، وہ وقت ہے۔ اس لیے کہ جتنی باقی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سب سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت جیسی نعمت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر وقت نہ ملے تو کوئی نعمت استعمال میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے وقت کی بہت قدر ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور فرد ہو یا قوم جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ضائع کرتے ہیں وہ دنیا میں ناکام ہوتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان وقت کا صحیح استعمال ایک مسلمان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، صرف دنیا کامیابی نہیں۔ اور وقت کا ضیاع دنیاوی اور اخروی دونوں ناکامیوں کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اور خود بھی اس پہ افسوس ہوتا ہے جو وقت ضائع کرتے ہیں، اور بعد والے جو ہوتے ہیں وہ بھی جانے والے کو اس چیز کا طعنہ ضرور دیتے ہیں کہ اس نے وقت کو ضائع کر دیا تھا، وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور رہنمائی چاہیں گے۔ تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے لیے جو بنیاد ہے کسی بھی چیز کی، اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، اور وقت جیسی عظیم نعمت اثاثے کے حوالے سے بھی قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی امانت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کریم کی یہ مختصر جامع صورت والعصر کے نام سے موسوم ہے، اور اس کی جامعیت، معنویت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک معتبر شخصیت امام شافعی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسانیت پر اتمام حجت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ صرف اس سورہ کریمہ کے نزول پر اکتفا فرما لیتے کافی تھا۔ جی، یعنی یہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا جملہ ہے وہ وقت کی اہمیت پر ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو اس صورت کی روشنی میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے، وصیت کرتے۔ تو والعصر، اللہ تعالیٰ نے یہاں عصر کی قسم اٹھائی ہے۔ جی جی، تو عصر یہاں اس سے مراد انسان کی زندگی ہے، اس کی عمر ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وقت عصر ہے۔ جی، تو اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ہر صورت میں یہ آیت کریمہ انسان کو اس کی زندگی کی اہمیت، ضرورت، افادیت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جی، تو اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کبھی صبح کی قسم اٹھائی، کبھی رات کی کھائی، اور کبھی چاشت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا جلاہا۔
تو اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم اٹھانا چاہیں اللہ کو یہ جائز ہے، جی اس کو یہ زیب دیتا ہے. البتہ مخلوق غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائے گی، اس کے لیے جائز نہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جس کی اہمیت ہے، جی اور جس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے مطلوب ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کو قسم اٹھانے کا کیا فائدہ؟ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے کہ میں خالق مالک ہو کے اپنی مخلوقات کی جو قسم اٹھا رہا ہوں جی ان کی اہمیت کے پیش نظر، تاکہ تمہارے دل و دماغ میں بھی اس چیز کی اہمیت رہے. اور عام معاملات میں بھی دیکھا جائے انسان اسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے جس کی اہمیت اس کے ذہن میں اور جس کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کے ذہن میں ہوتی ہے. امر مسلم ہوتا ہے. جی جی تو یہ قرآن کریم میں ہے. اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین ہمارے لیے مشعل یعنی راہ ہیں اور رہنمائی کا کام دیتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ اکبر. کہ دو ایسی چیزیں جن کے بارے اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں، یعنی ان کا صحیح یوز نہیں کرتے. ان میں سے ایک ہے الصحۃ والفراغ، صحت جی اور فراغت. جی جی تو صحت کی اہمیت اور اس کی جو ڈگنیٹی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں ہاسپٹل جانا پڑے تو دیکھیں ہم، یعنی صحت کی کتنی اہمیت ہے. جی بیمار سے پوچھیں تو یہ صحت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے. جان ہے تو جہان ہے. اور وقت، فراغت، ویسے جو بندہ مومن ہے اس کی زندگی میں فراغت کا تصور ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. صحیح بات. یہ تو ہم عام محاورتاً بولتے ہیں کہ اب میں فارغ ہوں، یعنی انسان کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس کے بعد جو وقت بچتا ہے اس کو لوگ عموماً فراغت کہتے ہیں. جی جی اور یہ فراغت بھی اللہ کا انعام ہے، اس کا کرم ہے. یہ فراغت اگر اللہ کی یاد میں، اس کی بندگی میں استعمال ہو جائے اللہ تو زہ قسمت. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ اکبر. تو یہ فراغت کے لمحات جی جو جی. انسان کی زندگی میں واجبات، فرائض کے بعد بچتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں صرف کرے، اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لاکھوں کروڑوں پر بھاری ہے. جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرے. وقولوا للناس حسنا پر عمل کرتے ہوئے کسی کو خیر کی بات کہہ دے. یہ بھی وقت کا یوز ہے اور اس کا صحیح استعمال ہے. جی تو وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنیٰ. کہ ابن آدم کے دونوں قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے نہ پوچھا جائے. اللہ اکبر. یہ عمر، اس میں بچپن ہے، لڑکپن ہے، شباب ہے، کہولت ہے، شعور کی زندگی ہے. جی تو یہ عمر ہماری زندگی کو غالب ہے. تو انسان کو اللہ نے جتنی بھی عمر دی ہے، وقت دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور یہ نہ ہو کہ اس کا مس یوز کرے جی اور کل اس پر نادم ہو. نادم ہو. تو اللہ وقت انسان کا سرمایہ ہے، سرمایہ ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہے، سب سے قیمتی ہاں، سرمایہ. سب سے قیمتی چیز ہے. جی بہت اسی اچھا پر اس کی سعادت کا مدار ہے. جی اور اگر اس نے اس کو غلط استعمال کیا تو اسی پر اس کی تباہی منحصر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب، میں ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے، میں غور کر رہا تھا کہ دو چیزیں، یعنی وقت اور صحت، یہ دونوں اتنی تیزی سے جاتی ہیں، سے زیادہ تیز رفتار چیز کوئی نہیں دنیا کے اندر. برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ. یعنی وقت گزرتا ہے، بندہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، نہ اس کی رفتار کو میئر کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے صحت بھی دیکھیں، محاورتاً کہتے ہیں جی بڑی تیزی سے صحت گر گئی، جی اس کی بڑی تیزی سے صحت گر گئی، لیکن کہہ کوئی نہیں سکتا کتنی رفتار سے گئی ہے. اور پھر وہ مشہور مفسر نے جو کہا کہ مجھے تو پتہ ہی تب چلا ایک برف فروش سے جو برف بیچ رہا تھا کہ میرا نقصان ہو گیا، میرا مال ضائع ہو گیا، کہ برف پگھلتی جا رہی ہے. عمر اسی طرح سے ڈلتی جا رہی ہے. اور پھر اسی بارے میں جو وہ کہا نا کسی شاعر نے بھی کہ گیا وقت پھر آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں.
آج کے اس مصروف دور میں یعنی یہ دو نعمتیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی، صحت اور فراغت، جو آج کی ہماری دنیا ہے، یعنی خاص طور پہ ہمارے نوجوان مختلف پیشوں سے منسلک لوگ، ٹھیک ہے، ان دونوں نعمتوں کا کیسے استعمال کریں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں جی، انسان بنیادی طور پر جو اس کا امتحان ہے وہ وقت کے حوالے سے ہے، جی، کیونکہ دولت، صحت اور عہدہ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف دی ہیں۔ جی کسی کو زیادہ دیا ہے دولت سے، مال سے، کسی کو کم دیا ہے، جی اسی طرح باقی جتنی نعمتیں ہیں، جی جی، لیکن وقت جس کو جتنا ملا ہے سب کو برابر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی زندگی میں جس کو ایک دن کی زندگی ملی ہے تو ایک دن میں 24 گھنٹے سب لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ جی اب یہاں پہ آ کے فرق ہوتا ہے کہ کون اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، جی جی، اور یہی اصل میں امتحان ہے ہماری زندگی کا۔ ہمارے پاس جو اثاثہ ہے، ایسٹ ہے، وہ صرف وقت ہے، اور ہماری زندگی اصل میں وقت کا ہی نام ہے۔ جی، جتنا وقت گزر گیا اتنی زندگی گزر گئی جی، اور زندگی واپس نہیں آتی۔ جی جو گزر گئی، جس طرح تیر نکل گیا کمان سے واپس نہیں آتا، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ جی جی، اور اس کی اس حد تک حیثیت ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سوال ہونے ہیں، ان سوالوں میں بنیادی جو سوال ہے جی جی، وہ وقت کا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ تب تک کسی بندے کو اس کے قدم ہلانے کی اجازت نہیں دے گا جی جی، جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ان 5 میں سے 2 سوال وقت کے متعلق ہیں۔ جی ایک ہے ان عمری ہی فیما افناہ، زندگی کہاں گزاری، اور پھر عمر کا جو پیک ٹائم ہے نا، سب سے قیمتی وقت جوانی کا وقت، جوانی، پھر اس کے متعلق الگ سے پوچھا جائے گا ان شبابی ہی فیما ابلاہ، جی، جوانی کا وقت کہاں برباد کر کے تو آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہر وقت سے آپ کچھ نہ کچھ کشید کرنے کی کوشش میں رہتے تھے، جی اور آپ نے اپنے اصحاب کو یہی وصیت کی، جس کو بھی وصیت کی اس کی بنیاد یہ ہے۔ جی جی، مثلاً ایک نے پوچھا تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل، جی تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جی، اب وقت آدمی بیٹھا ہے، فارغ بیٹھا ہے مثلاً، تو بھائی فارغ کیوں بیٹھا ہے؟ جی جی، میں ایک دفعہ سفر میں تھا اپنے استاد اور ماموں حافظ جی، السلام رحمہ اللہ بھٹوی، ان کے ساتھ، تو میں فارغ بیٹھا تھا، مجھے کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بس دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں۔ کہتے یار کو زبان کو حرکت دے لو، اللہ اکبر، کچھ پڑھ لو، کچھ ذکر کر لو۔ سفر بابرکت ہو جائے۔ تو جی اور سارے راستے وہ خود تلاوت کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں۔ جی جی، تو بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت سے کچھ نہ کچھ کمانے کی کوشش، جیسے تاجر شخص جی، ہر موقع سے دکان کی اس کی کوئی چیز فارغ نہیں ہوتی ہے، چاہے کہ جو کچرا ہوتا ہے نا وہ بھی بیچتا ہے، وہ بھی وہ فارغ مفت میں نہیں دیتا۔ جی جی، تو اس طرح انسان کی زندگی کا کوئی وقت فضول نہیں ہے، جی جی، کم قیمت نہیں ہے، فارغ نہیں ہے۔ جی جی، بس اتنا ہے کہ امتحان اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو مینج کیسے کرتے ہیں اور اس سے کیا کچھ حاصل کرتے ہیں۔ جی جس نے حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے حاصل نہ کیا تو پھر وہ آخر وقت میں یہی ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب اللہ فاصدق واکن من الصالحین۔ بندہ کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں کچھ صدقہ کر لوں، نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ وقت پورا ہو گیا، ساری دنیا، ساری کائنات کی دولت قدموں میں ڈھیر کر دے، 1 سیکنڈ بھی تمہیں نہیں مل سکتا۔ اللہ وہ شخص جو گھنٹوں برباد کر دیتا تھا چائے کے ایک کپ کے پیچھے، اللہ 1 سیکنڈ بھی نہیں دے گا، اس کام کے لیے بھی نہیں دے گا کہ کروڑوں کی پراپرٹی صدقہ کر دے۔ اللہ اکبر، اتنا قیمتی ہے وقت۔ اللہ اکبر، بہت اچھا جی ڈاکٹر صاحب۔ ظاہرہ جی دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، میرے ایک دوست نے بڑی اچھی مثال دی ایک دن، کہنے لگا یار وقت گزر گیا، وہ تو گزر گیا
لیکن کہتا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 10 سال پہلے کا کوئی ایک لمحہ مل جائے، 20 سال پہلے کا ایک لمحہ مل جائے کوئی؟ کہتا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب جوانی تھی بھاگ دوڑ، کہ وہ لمحہ ہی اگر مل جائے اس عمر میں آ کر وہ بھی نہیں مل سکتا. زندگی باقی ہے، ایسی ہے. لیکن وہ جو یعنی کرو فر والا ایک لمحہ تھا جس میں بھاگ دوڑ تھی، کرو فر سے مراد یہ ہے کہ توانائی، وہ لمحہ بھی واپس نہیں آ سکتا. اور پھر یہ جو وقت ہے یا جوانی ہے، اس کی جو عام طور پر مثالیں دی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا بچوں کو، جو آج کے دور میں معاملہ الٹ ہو گیا ہے. بڑی سمپل مثالیں دے کے سمجھاتے تھے کہ دیکھیں یہ جیسے سایہ ڈلتا ہے نا، واپس نہیں جا سکتا. جیسے پانی پل کے نیچے سے گزر جاتا ہے نا، ایک دفعہ واپس نہیں آ سکتا. اسی طرح سے یہ وقت ہے، سائے کی طرح ڈھل جاتا ہے پھر نہیں واپس آتا. یہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، پل کے نیچے سے نکل جاتا ہے، پھر واپس نہیں آ سکتا. پھر اس کی منزل کہیں اور آگے کی طرف ہے. اور یہ انسان کی زندگی ہے. اور اچھی مثال دی ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ جو مختلف نعمتیں اللہ نے دی، فضل اللہ بعضکم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر مختلف فضیلت دی ہے، لیکن 24 گھنٹے تو دیے نا اس کو، کہ اس فضیلت کو استعمال کرتا ہے، ضائع کر دیتا. اور پھر ایک لمحہ بھی ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بھی فرمائیے کہ اس یعنی دور میں سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں آتی ہیں. یعنی ایک طرف تو جیسے آپ دونوں حضرات بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر کرو. ڈاکٹر صاحب نے اچھی مثال دی، سفر بھی برکت ہو جائے گا، آپ ذکر کرتے جائیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو کہتے ہیں اچھا جو لوگ لیٹ کر درود پاک پڑھتے ہیں وہ سن لیں، جو لوگ لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں وہ سن لیں. مطلب ایک طرح سے لوگوں کو ایسے اذکار سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ لیٹ کر نہیں پڑھنے ہیں. تو یہ بتا دیں کہ ذکر تو اللہ کا، درود پاک ہو، قرآن کی تلاوت ہو، لیٹے بیٹھے اٹھتے، بلکہ وہ تو جو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بستر پہ لیٹا اللہ کا ذکر نہ کیا وہ پچھتائے گا بعد میں. کسی جگہ بیٹھا اللہ کا ذکر نہ کیا تو پچھتائے گا بعد میں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے جو زندگیاں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، وہ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی، جن کو آپ نے ایک ایک لمحہ قیمتی بنانا سکھایا، یا پھر اس کے بعد آنے والے تابعین کو دیکھ لیجئے، ائمہ اکرام کو دیکھ لیجئے، اسلاف کو دیکھ لیجئے، کیسے قدر کی وقت کی انہوں نے. قرآن کریم سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت تلاوت فرماتے تھے، جی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ اکبر. میں آپ کے توسط سے جملہ مستمعین و مستمعات سے التماس کروں گا کہ اس سنت پر کم از کم 1-2 بار عمل کریں. جی، تہجد کے وقت ان آیات کی تلاوت کریں. یہ آخری پورا رکوع 10-11 آیات ہیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جی، اس میں اللہ رب العزت نے جو دانشور ہیں، صاحب بصیرت، مفکرین ہیں، جی، ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے. جی، اور ان میں سر فہرست کیا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلو پہ لیٹے ہوئے. جی، یعنی ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آیا کہ آپ یذکر اللہ کل احیانہ، جی، کہ آپ اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے. جی، جی. تو مومن کی جو زندگی ہے اس کا تو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں صرف ہو سکتا ہے اگر وہ تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کرے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی دانشور کون ہے. جی، وہ وہی ہے جو آفاق و انفس اور اللہ کی کائنات میں، مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے. جی، اور پھر اس غور و فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو نے یہ کائنات فضول پیدا نہیں کی. جی، جی. تو یہ دانش مندی کی علامت ہے ہر وقت ذکر کرنا. جی. باقی جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی. چھوتے بیٹھتے یعنی کوئی ممانت ہے حدیث، جی. بلکہ یعنی سوائے چند حالات کے، بیت الخلاء ہے مثلا، کوئی گندگی کی غلاظت کی جگہ ہے، جی. جی. اس کے علاوہ آدمی
ہر مقام پر، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں ذکر کر سکتا ہے. جی بعض چند استثنائی صورتیں ہیں اس سے ہٹ کر. اس سے ظاہر ہے. جی جی ہاں جی. باقی جو دوسری بات آپ نے صحابہ کرام تابعین کے بارے، اسلاف کے بارے میں، جی تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، جن کا ایک کردار ہے، نام اور کام ہے تاریخ اسلام میں، جی وہ فرماتے ہیں کسی شخص کو مخاطب کر کے کہ مجھے یہ ناپسند ہے کہ میں تجھے ایسی حالت میں دیکھوں کہ آپ کسی دنیاوی یا اخروی کام میں مشغول نہ ہوں. اللہ اکبر. یعنی اپنے آپ کو مصروف رکھو. جی یا تو دنیا سے وہ متعلق کام ہو، رزق کماؤ، جی جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرو، یا پھر ہے کہ اللہ کی یاد میں رہو، عبادت کرتے رہو، جی آخرت کی فکر کرو. بندہ مومن کا ہر لمحہ مفید اور سود مند ہونا چاہیے، خواہ دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے. جی تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جی جتنا اس پر ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں سورج طلوع ہوا پھر غروب ہو گیا اور اس کے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا. جی یعنی اس نے اپنے شب و روز کے معمولات میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے اس کی آخرت بنے جی یا اس کے دنیاوی کاموں میں بہتری آئی ہو. اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ، جو کبار تابعین میں سے ہیں، جو عالم ربانی تھے اور جن کا علم میں، عمل میں ایک کردار ہے، اور جن کی شخصیت پر اہل علم نے مستقل کتابیں بھی لکھنی ہیں، جی وہ اور دوسرے اسلاف امت سے یہ مفہوم منقول ہے. وہ کہتے ہیں کہ الدنیا ثلاثۃ ایام، جی دنیا 3 دن ہے. جی امس لن یعود، گزشتہ کل جو گزر چکا ہے وہ کبھی نہیں آئے گا. الیوم لن یدوم، آج کا دن جو ہمیشہ نہیں رہے گا، زوال پذیر ہے. جی جیسا آپ نے دوست کی مثال دی جی جی کہ وقت برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے. جی جی یہ لمحہ جو گزر چکا ہے واپس نہیں آئے گا، واپس نہیں آ سکتا. جی اور کل آنے والا جی جی لا ادری ما لا یفعل بی و بک جی انا وانت وہم کلنا ذاہبون، جی کہ کل آنے والے میں ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جی میں اور آپ سب لوگ جا رہے ہیں بے شک. اپنے سفر کی طرف. تو یہ ماضی، حال، مستقبل، یہ انسان کی زندگی کے حصے ہیں. انسان ماضی سے سبق حاصل کرے، حال کو بہتر کرے، جی اور مستقبل کی ایسی پلاننگ کرے کہ اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، آخرت بھی بنے، اور اپنے وقت کو کبھی بھی جی ضائع نہ کرے. یہ مت سمجھے کہ میں اب فارغ ہوں اور میں جہاں چاہوں فضولیات میں، عبث میں کام میں لگا دوں. جی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، قرآن کی آیت ہے. کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو عبث فضول پیدا کیا ہے، جی ہماری طرف واپس آنا نہیں، بلکہ تمہارے ایک ایک سانس کا، ایک ایک ثانیہ کا حساب کتاب حساب لیا جائے گا. جی تو بہت اچھا. انسان اگر اس جواب دہی کے تصور سے زندگی گزارے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں سے رخرو ہوگا. جی اور اہل علم کی مثال پیش کی ڈاکٹر صاحب نے. جی جی مولانا بھٹوی صاحب ماشاءاللہ مفسر ہیں، شارح صحیح بخاری، محدث تھے اپنے وقت کے. جی جی کس قدر انہوں نے اپنے وقت کو محفوظ کیا. اللہ اور اسی طرح ایک بہت بڑے اسکالر ہیں شام کے، علامہ عبدالفتاح ابو غدہ، جی ان کی کتاب ہے عربی میں بڑی زبردست، ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہو، قیمت الزمن عند العلماء، جی اہل علم کے ہاں وقت کی اہمیت کیا ہے. وقت کی اہمیت کا. پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایک لمحہ کو کس قدر جی جی علم میں، تدریس میں، تالیف میں، تصنیف میں، واعظ و نصیحت میں صرف کیا. جی بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. ناظرین یہ ہے وقت. ابھی ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، آدھا وقت گزر گیا، اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، کچھ مزید باتیں کریں گے. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ وقت سب سے قیمتی اثاثہ. اور بدقسمتی سے اس قیمتی اثاثے کی قدر و قیمت ہم کر پا نہیں رہے یا سمجھ نہیں رہے، اور یہ تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. بالخصوص آج کے اس دور میں ڈاکٹر سعید صاحب، وقت کو ضائع کرنا معمول بن گیا ہے. جی تو اس دور میں، ویسے تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی مشاغل رہے ہیں انسان کے نا، وقت کو جو
ضائع کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. ظاہر شیطان کا کام ہے. اس دور کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں, وقت کو ضائع کرنے کی کتنی سہولتیں میسر ہیں انسان کو؟ بتائیے. دیکھیں جی, چونکہ جیسے ابھی تک بات ہوئی, انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے جی, اور جو محاسبہ ہے وہ اسی کی بنیاد پر ہونا ہے. جی جی اللہ تعالیٰ نے جس کو وقت دیا ہے اس سے حساب لینا ہے. جی جس کو وقت نہیں ملا وہ مغفور اللہ ہے. جی جی جو بچہ بچپن میں فوت ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہے, وہ جنتی ہے. جی جس کو وقت ملا حساب کتاب اس سے ہے. جی تو چونکہ سب سے قیمتی چیز وقت ہے تو شیطان بھی اسی پہ ہی سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ انسان کو اس کے وقت کے حوالے سے دھوکے میں ڈال دے. جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث سنائی صحیح بخاری کی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 2 نعمتیں جس میں اکثر لوگ وہ غبن کا شکار ہے. غبن اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا جی ہے کہ خسارہ, اپنے ہاتھوں سے خسارے کا سودا کر رہے ہیں. جی چیز قیمتی ہے اور وہ اسے ٹکے کے بھاؤ بیچ رہے ہیں. جی جی تو وہ ان میں آپ نے جو ایک چیز بیان کی وہ فراغت, فرصت, وقت ہے. جی جی تو بنیادی طور پر شیطان کی سب سے بڑی محنت وہ وقت کے ضیاع پر ہے. آج کے دور میں کیسے ضائع کروا رہا ہے؟ جو مثالیں چند ایک آ جائیں. بالکل آج کے دور میں تو بہت کچھ ہے. میں تھوڑا سا اس کو واضح کر لوں جی کہ قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. جی وقت کے ضیاع کی ایک صورت ہے غفلت. بندہ غافل ہو جائے کہ یار میرا کون سا نقصان ہو رہا ہے, جی اپنے نقصان کو ہی اگنور کر دے. جی جی تو قرآن مجید نے غفلت سے منع کیا, وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. جی اچھا, پھر ہے لغویات میں مصروف ہو جانا. جی قرآن مجید نے اہل ایمان کی جو بنیادی صفت بیان کی ہے نا, وہ یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. جی اور فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جی سبحان اللہ. لغو کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ, کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی اب یہ جو ہمارے ہاں اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, یہ غفلت اور لغو دونوں کا مجموعہ ہے. جی کہ آدمی کو اپنے اصل مقصد سے تعلق نہیں رہ گیا, جی جی غفلت کا شکار ہو گیا, جی اور ایسا غفلت میں اوندے منہ پڑا کہ وقت گھنٹوں کے گھنٹوں اس نے سوشل میڈیا پہ برباد کر دیے, سکرولنگ پہ ضائع کر دیے. جی فیس بک, واٹس ایپ, ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, جی حاصل وہ کچھ نہیں. سارے پہ برباد کر کے کہتا ہے یہ تو مفت میں ملا ہے. جی جی اچھا, ایسی عجیب مطلب ہے نفسیات بن گئی ہے کہ کہتے ہیں یہ مفت میں, جی حالانکہ مفت میں نہیں بھائی, تیری ساری جو سب سے قیمتی چیز تھی نا وہ تو نے بدلے میں دی اور تجھے یہ ملا ہے. اللہ اکبر. اور اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ. نقصان ہی نقصان. تو اللہ اور اس کے رسول نے تو لغویات سے خبردار کیا. اب یہ دیکھنے والا جو سکرولنگ کرنے والا ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. جی اس سے پوچھو کیا مقصد ہے بھائی, جی کیوں دیکھ رہا ہے, کہے گا بس وقت گزاری کر رہا ہوں. جی یعنی اپنی سب سے قیمتی چیز آپ کی میری, آپ کی, ہماری روپیہ پیسہ نہیں ہے, جی جس کا ہم 10 روپے بھی ضائع ہو جائے نا تو بڑے حساب لگاتے ہیں کیوں یار. اچھا, اصل قیمتی چیز وقت ہے, وقت ہے, اور اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اس کو ضائع کر تو دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے 5 چیزیں گن کے بتائی. جی فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن. جی 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. جی اور وہ 5 چیزیں اگر ان پہ غور کریں نا تو وہ وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. جی آپ نے فرمایا صحتک قبل مرضک. جی اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے. جی اس کا بھی وقت کے ساتھ تعلق ہے. شبابک قبل حرمک. جی بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو, وقت جی کے ساتھ تعلق. جی حیاتک قبل موتک. زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے, اس کا بھی وقت کے ساتھ تعلق. غنا کا قبل فقرک. جی تمہارے پاس جو توانگری ہے, غنا ہے, مال ہے, اس کو غنیمت سمجھو جی فقر کے آنے سے پہلے, اس کا بھی وقت کے ساتھ تعلق ہے. جی جی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں ان کا اگر خلاصہ نکالے نا جی تو آپ رغبت دلا رہے ہیں کہ بھاگو, سابقو ساریو, بھاگو دوڑو اللہ کی طرف, جنت کی طرف, جس کی پہنائیاں عرض السماوات والارض.
تو یہ بھاگ دوڑ کرنا، فاستبقوا الخیرات، خیرات میں نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یہ جو سارا تصور ہے یہ وقت کو قیمتی بنانے کا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مختصر اگر 2 جملوں میں آپ یہ بتائیں کہ اسلام کی نظر میں وقت کا جو بہترین اور مفید استعمال ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ انسان زندگی اس انداز میں گزارے کہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کا خالق مالک بھی اس سے خوش ہو اور اس کی مخلوق بھی اس سے خوش ہو۔ جی دوسرے الفاظ میں وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہوا جائے جی اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہوا جائے۔ جی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے کام کر لیں یہ کافی ہمارے لیے، جی اور حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں بلکہ اس کی طرف بڑی غفلت ہوتی ہے۔ جی اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اخلاق میں، حقوق العباد میں پرفیکٹ ہوتے ہیں لیکن حقوق اللہ میں وہ پرفیکٹ نہیں، جی تو یہ دونوں غفلت کا شکار ہیں۔ اور ان دونوں کا حسین امتزاج یہی ہے کہ انسان دنیا بھی حاصل کرے، جی شرعی حدود و قیود میں آخرت بھی حاصل کرے، جی اور اس کا مفہوم اس دعا میں بھی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جی یعنی دنیا اس انداز میں گزارنا کہ جس سے انسان کی آخرت بہتر ہو یا بہتر سے بہترین ہو، جی یہ اس کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ جی جی اور دنیا اس انداز میں گزارنا کہ اس کی آخرت برباد ہو جائے تو یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ نے وقت جو ہمیں امانت کے طور پہ دیا ہے، جی یہ اس کے بارے سوال ہوگا جی اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ جی تو جواب تبھی ہی ممکن ہوگا جب ہم نے اس وقت کو اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارا ہوگا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف ترین شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی، جی لیکن آپ دیکھیں آپ کے شب و روز کے معمولات، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، 5 اوقات کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، صلہ رحمی کے کام کر رہے ہیں، جی بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، پڑوسیوں کی عادت کر رہے ہیں، اور جو آپ کے اہل علاقہ ہیں اور اہل شہر ہیں آپ ان کے سماجی، معاشرتی، غمی خوشی کے پروگراموں میں شریک ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ اس دور میں کیسے منصوبہ بندی کریں، چونکہ لوگ کہتے ہیں نا جی اس وقت تو کام اتنے نہیں تھے، آج کام دھندے کا رونر ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، حالانکہ آئیڈیل زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ڈاکٹر سعید صاحب، ابھی آپ نے وقت کے ضائع کرنے کے حوالے سے بڑی اچھی مثالیں بھی دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ایک طرح سے، دیکھیں بالکل، اور بھاگنے دوڑنے کا کہا، دنیا میں کے لیے بھاگنے دوڑنے کا نہیں کہا، وہ ساری الا مغفرت من جنت، اللہ کی جنت کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بہترین یعنی مقصد وقت کا استعمال ہے وہ تو 2 حصوں میں اس کو اگر تقسیم کریں، حقوق اللہ کے لیے، حقوق العباد کے لیے۔ ایک حصہ آپ کا وہ ہو کہ جس میں آپ نے فرائض کو ادا کرنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، بات کرنی، اور ایک حصہ وہ ہو جس میں آپ نے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ با مقصد ہو گیا نا، یہی با مقصد زندگی ہے، لے کر برابر چلنا ہے، پھر یہ نہیں کہ اس میں کبھی ادھر بیلنس ہو گیا، کبھی ادھر بیلنس ہو گیا، ایک چیز اور۔ لیکن وقت کا جو ضیاع ہے، یعنی اگر اس پہ ہم بات کریں کہ وقت کے ضائع کرنے سے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو روحانی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی جو نقصانات مرتب ہوتے ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر وقت کو ضائع کرنے سے 3 جہات بنتی ہیں میرے خیال میں۔ 2 کا تو آپ نے تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق، اور تیسرا اپنی ذات کا حق۔ اپنی ذات کا کیا؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ حَقًّا۔ جی جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ واضح کیا جی اور اس کی طرف توجہ دلائی۔ جی، تو جب ہم وقت ضائع کرتے ہیں تو اللہ کا حق بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ضائع کر رہے ہیں، اور اپنی ذات کا حق بھی ضائع کر رہے ہیں۔ جی، اب جو شخص دنیا کی لغویات میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہو، اور چاہے وہ گل گپاڑے کی شکل میں ہو، وہ اللہ کے حق سے بھی غافل ہو رہا ہے۔ نماز کا وقت آیا اسے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جی، میں نے کئی لوگوں سے، نوجوانوں سے پوچھا، بھائی نماز، بس جی وہ میں مصروف تھا، پتہ ہی نہیں چلا جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ جی جی، جماعت کا وقت برباد ہو رہا ہے
اور وہ سوشل میڈیا پہ مصروف ہے. جی اللہ کا حق بھی ضائع ہو گیا, بندوں کے حقوق بھی ضائع ہو گئے. اس وقت اگر آپ کورٹس میں جائیں, وکلاء دوستوں سے ملیں, تو طلاق اور خلا کے کیسز ان کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے. جی اور اس کی بنیادی وجہ وہ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے سے گلا ہے کہ یہ مجھے وقت نہیں دیتا. جی جی اچھا وقت نہیں دیتا, کرتا کیا ہے؟ جی وہ بیوی کہتی ہے یہ گھر آتا ہے تو یہ موبائل پہ بزی رہتا ہے, جی اور شوہر کہتا ہے میں جب گھر جاتا ہوں یہ موبائل پہ بزی رہتی ہے. جی اب دونوں کا گلا وہ یہی ہے کہ موبائل پہ. جی اور مجھے ایک نے بتایا, کہتا ہے چائے پینی ہو نا تو بیوی کو واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہوں میں جی کہ یار چائے پینی ہے, وہ جلدی دیکھ لیتی ہے. ویسے آوازیں دیتا رہوں تو اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوتی, وہ سنائی نہیں دیتی. آپ نے پروگرام بھی کیا تھا نا ایک. تو اب دیکھیں انتہا ہے بے حسی کی جی کہ میاں بیوی ایک بیڈ پہ ہیں اور وہ جناب موبائل یوزج چل رہا ہے, آپس کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی اسی طرح اولاد برباد ہو رہی ہے. جی آپ اس وقت دیکھیں جتنا کوئی باپ یا ماں مصروف ہے نا, اسی قدر اس کے بچے فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں جی کہ بچوں کو ماں باپ کی توجہ نہیں مل پا رہی. جی اب وہ ماں باپ کی توجہ کب ملے گی؟ جب وہ اس سارے گل گپاڑے کو چھوڑ کے بچوں کی طرف, اور یہ بچوں کا بنیادی حق ہے. جی ہم چلڈرن رائٹس کی بڑی بات کرتے ہیں, یہ بنیادی حق ہے انہیں توجہ ملے. جی اچھا پھر اس کے بعد اپنی صحتیں برباد ہو گئی. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ موبائل پہ توجہ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی متاثر ہوتی ہے, آپ کا گیسچر متاثر ہوتا ہے, آپ کے گردن کے جو پٹھے ہیں, مورے ہیں کمر کے, ان پہ بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے. جی جی اپنی صحت برباد. اچھا آنکھوں پہ بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے, آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے, پھر اندھیرے میں پڑھنے سے اور متاثر ہوتی ہے. پھر رات کے وقت وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سونے سے گھنٹہ پہلے آپ بلو لائٹ جو ہے موبائل کی روشنی سے دور ہو جائیں, اور یہاں ہم سونے کے لیے موبائل استعمال کر رہے ہیں. اب وہ ڈیپ سلیپ آتی نہیں, پورا جسم جو ریپیئر ہونا تھا, مینٹیننس ہونی تھی, وہ ڈیپ سلیپ کے ساتھ ہونی, وہ ڈیپ سلیپ آ ہی نہیں رہی. تو اپنی صحت کا بھی بیڑا غرق ہو گیا, خاندان بھی تباہ ہو گیا, ازدواجی تعلقات بھی تباہ ہو گئے, معاشرے کے ساتھ. یہ سوشل جو میڈیا ہے نا, فیس بک وغیرہ, یہ ان لوگوں کی مجبوری تھی جن کے پاس خاندان نہیں تھا, جن کا سوشل سٹرکچر نہیں تھا. ہمیں تو اللہ نے خاندان کی نعمت دی ہے, ہم نے خاندان کو برباد کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. خاندان بھی برباد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی دوری. پہلے جو لوگ عبادت کرنے والے, تہجد پڑھنے والے تھے, اب ایک مسئلہ, ایک اور مصیبت آ گئی کہ ہم نے کہا کہ قرآن مجید اس سے پڑھیں گے. اب قرآن مجید پڑھنے لگے تو اوپر سے نوٹیفیکیشن آف نہیں کیا اور نیٹ آف نہیں کیا. اب قرآن مجید پڑھنے لگے, تلاوت شروع کی, میسج آ گیا, میسج میں لنک تھا فیس بک کا, آپ ادھر چلے گئے, فیس بک ایک آپ نے ریل دیکھی, دوسری خود بخود آ گئی, وہ تلاوت والا سارا پلان ختم ہو گیا. تو خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. استغفراللہ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے, اور نماز کے حوالے سے خاص طور پہ, یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی مہمان آ گیا, جی مہمانوں کا احترام زیادہ ہے نعوذ باللہ اللہ اکبر کی صدا سے, بجائے اس کے کہ مہمانوں کو دعوت دیں کہ جی آئیں نماز پڑھنے چلیں. ان میں سے اگر کوئی مریض ہے, عذر ہے, تو اس گھر پہ کیا چلیں جی, جماعت کروا لیتے ہیں. کیوں جی, یہ تو گنجائش نکل سکتی ہے نا. لیکن یہ کہ نماز اس وجہ سے ترک کر دیں یا لیٹ کر دیں کہ مہمان یہ کہیں گے یہ تو مولوی صاحب نماز پڑھنے چلے گئے اٹھ, تو اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ کہ اللہ اکبر کی جو صدا تھی, اللہ کی جو کبریائی تھی, نعوذ باللہ ہم نے مہمانوں کو اس پہ ترجیح دے دی. اور دوسرے ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیپ سلیپ کہا نا, یہ کوئی دوائی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, گہری نیند کو کہتے ہیں. ڈر نہ جانا کہ ڈاکٹر صاحب ڈیپ سلیپ سے سرا, جس کو ہم کہتے ہیں گہری نیند آ جائے, رج کے سو لے بندہ, ٹھیک ہے نا جی, وہ نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیسے اس دور کے اندر منصوبہ بندی کی جائے وقت کا, تاکہ صحیح استعمال ہو, مصروفیات آپ کی درست سمت میں جائیں. اس میں یہ کہ دیکھیں ہر انسان کی زندگی کی ترجیحات, رجحانات, میلانات ایک دوسرے سے جدا ہیں. جی وہ سونے سے پہلے ذہنی خاکہ بنا لے کہ صبح میری کیا مصروفیات ہیں. الاول فالاول, الاہم فالاہم کے پیش نظر ان مصروفیات کے مطابق
اپنا وقت گزارے. مثلاً اگر اس نے بزنس پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کوئی بھی اس کا کوئی کام ہے، فرائض کو ہمیشہ ترجیح دے. جی. اور جو باقی کام ہے جو نوافل کی یعنی زمرے میں آتے ہیں ان کو ثانوی درجہ دے. جی. فرائض میں یعنی جس طرح میں پہلے بھی اشارہ کیا کہ اللہ کے حقوق آتے ہیں، لوگوں کے حقوق آتے ہیں، تو جو کام جس قدر اس سے اہمیت کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق اس کو اہمیت دے اور اس کو کرے. جی. تو یہ نہ ہو کہ یعنی مثلا اس پہ کوئی اہم فرض واجب ضروری ہے، جی. وہ اس کے مقابلے میں نفل یا ایسا کام کر رہا ہے جی. جس کا کوئی فوری فائدہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی تقاضا بھی نہیں کر رہا. جی. جی. تو زندگی کو مینج کرے، جی. جی. اپنی صحت کا خیال کرے، والدین زندہ ہیں ان کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرے، فوت ہو گیا ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، جی. صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرتے ہوئے جو انسان وقت گزارتا ہے اس کا امپیکٹ ہے اس کی صحت پر، جی. جی. اس کی نفسیات پر، اس کے رزق میں، اس کی عمر میں. جی. جی. تو جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جی. ایک چھوٹا سا واقعہ اشارتاً ذکر کر دوں. جی. جی. یہ باہر کے ملک میں ایک شخص تھا یورپ میں، بیمار ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، لا علاج ہے. تو وہ کسی اللہ والے کے پاس آیا کہ میں اتنا مالدار ہوں، اتنا اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، جی. اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم چند دنوں کا مہمان ہو، ذرا مجھے کوئی میری بیماری کا حل بتائیں. جی. انہوں نے اس کا جائزہ لیا، پوچھا تو کہا کیا تمہارے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن کو تم نے غریب فقیر سمجھ کر نظر انداز کیا ہوا ہے، جی. ان کو ملے نہیں کبھی؟ جی. کہتا ہاں ہے. جی. تو کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، جی. ان کے پاس کچھ دن رہیں، جی. پھر مجھے آ کر بتائیں. اللہ اکبر. تو وہ آیا اپنے گاؤں میں، جی. تو ہفتہ 2 ہفتے اپنے گاؤں میں رہا، ان کے ساتھ میل ملاپ ہوا، غمی خوشی میں شریک ہوا. جی. ان کے لیے اس نے کچھ یعنی خرچہ بھی کیا جی. اور ان کی دعائیں لیں. تو واپس گیا تو پوچھا کیسے، کہتے اب ٹھیک ہوں. جی. یعنی اللہ یہ اکبر. صلہ رحمی کا ایک امپیکٹ اس پہ پڑا، اثر بہت پڑا، اچھے. اور یہ حدیث کا مصداق ہے. جی بہت اچھا. ظاہر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. ہاں جی. ناظرین 2 چیزیں جو آج کل بڑی چلتی ہیں، ایک ٹائم مینجمنٹ اور دوسرے یہ کہتے ہیں جی موٹیویشن. ہاں جی. یہ دونوں چیزیں سب سے بہترین حالت میں ہمیں قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی. ٹائم مینجمنٹ 5 وقت کی نماز سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. اور موٹیویشن، انکریجمنٹ کہہ لیں، حوصلہ افزائی کہہ لیں، آگے بڑھ. قرآن مجید کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہی نہ ہو میری رحمت سے. تو اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ارشاد. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، اور ٹائم بھی بہت مختصر ہے، کہ ایک کامیاب بابرکت اور بامقصد زندگی کے لیے جو وقت کا جو استعمال ہے، اس کے کچھ پرنسپلز، کچھ اصول 2-4 موٹے 1-2 منٹ کے اندر. جی، بنیادی طور پر تو کامیابی اس شخص کی کامیابی ہے کہ جو اللہ کے ہاں سرخرو ہے. جی. تو اس کامیابی کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. جی. جی. کمرہ امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے یہ جج کرنے کے لیے کون جنت کے قابل ہے، کون جہنم کے قابل ہے. میں اس کے کچھ پرنسپل اصول بتا دیتا ہوں. اب بنیادی طور پر یہ کہ جس طرح کمرہ امتحان میں ایک طالب علم ہوتا ہے جی. کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. پہلے پیپر دیکھتا ہے، کویسچن پیپر، پھر اس کو مینج کر لیتا ہے جی. کہ بھائی اس کو میں نے اتنا ٹائم اس سوال کو، اتنا ٹائم اس سوال کو، اور پھر اس کے مطابق وہ پوری رفتار کے ساتھ لکھنا شروع کر دیتا ہے. جی. تو اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے پاس بڑا محدود وقت ہے، تو وہ اپنے وقت کو اس طرح مینج کر لے کہ جو کام بھی کرے یوں سمجھے کہ شاید اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے. جی. رحم اللہ رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پہ مہربان ہو، عمل عملا فاتقنہ، جس نے کوئی عمل کیا تو اس کو بہت اچھے سے کیا. جی. تو اپنی زندگی کو ترتیب لگائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادات، فرائض، واجبات یہ بھی ہوں، اس میں حقوق العباد
بندوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، جی معاشرے کے حقوق، سب لوگوں کے حقوق وہ بھی ہوں، اپنے آپ کے حقوق وہ بھی ہوں، اور پھر زندگی میں ان سب کو بیلنس کر کے چلے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگے۔ جی سلف صالحین میں آپ دیکھیں عمریں 40-45 سال ہے لیکن کتابیں اتنی لکھ گئے، اتنا کام کر گئے، جی لوگ امام نووی کو آج تک دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کا پورا لٹریچر پڑھنا ایک بندے کے لیے مشکل ہے، اور عمر ساری ان کی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 45 سال تھی۔ جی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لے، شیخ الاسلام، جی جی تو اپنی زندگی کو ایسا شاندار بنائیں کہ وہ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں، جی اور یہ مینج کیے بغیر، ترتیب لگائے بغیر، اور ایک ایک لمحے سے کچھ نہ کچھ اخذ کرنے کی کوشش کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو بڑی اچھی بات کی، ترجیحات کا مقرر کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم دنیا میں اپنے کاموں کی ترجیحات جب تک متعین نہیں کرتے اور ترجیحات کے مطابق کام نہیں کرتے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ تو ایسے ہی ہے نا جی، یہ کام کر لیا، یہ چھوڑ دیا، یہ کل ہی چھوڑ دیا۔ ترجیحات سے مراد یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق ادا کرنے، اس کے بعد بندوں کے حقوق کی طرف آنا ہے، اور پھر اپنی نفس کا، اپنی ذات کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ اب اس کی آگے جزیات بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ والدین کا کون سا حق پہلے ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا حق کون سا پہلے ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی ٹائم مینجمنٹ کے اندر آتی ہیں۔ وہ طالب علم ہو، وہ آج کا کوئی پیشے، کسی پیشے سے منسلک، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، کسی بھی اس سے منسلک آدمی ہو، حتیٰ کہ وہ کسان اور مزدوری کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنی زندگی کو مینج نہیں کرتا اس وقت تک وقت تو گزرتا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ لا حاصل تھا۔ اور پھر شام کو یہ جائزہ ضرور لے لیں اپنا کہ آج کے جو 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ دیے ہیں اس میں نے کیا کیا ہے، یہ جائزہ لیتے رہیں، اور آنے والے دن کے لیے اللہ سے بہتری کی دعا مانگتے رہیں کہ جس کا آج بہتر استعمال ہوگا وہ آنے والا دن اس کے لیے بہتر وقت خود بخود لے کر کے آئے گا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سعید طیب صاحب کا تشریف لائے، آج کے موضوع کی مناسبت سے رہنمائی کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہم اپنی نسلوں کو، آنے والی اولادوں کو اس وقت کی قدر کرنے والا بنائے، اس قیمتی اثاثے کو ضائع کرنے سے ہمیں بچائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح سے گزارنے کی توفیق دے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ دنیا میں بھی اللہ سرخرو کرے ہمیں، آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔